सुबह जल्दी उठा था क्योंकि आज मुझे अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना था। काफ़ी अरसे से मेरी कोई नौकरी नहीं थी। इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। जहां अपनी नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता, वहां से बेमुराद ही वापस लौटता। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ ना बचा। बीवी ने मुझे उठाया और कहा, जल्दी से उठो, कुछ खाने के लिए ले आओ। बच्चे दोनों भूख से बिलक रहे हैं। मैं इन्हें कैसे चुप करवाऊँ? कहीं से उधार ही सही, लेकिन कुछ ला दो ताकि मैं इनको कुछ खिला पिला सकूं। बीवी की ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं एकदम से उठ बैठा। मुझे तो आज इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना था, जिसका कल मैंने ऐड देखा था। लेकिन इससे पहले जो ज़रूरी काम था वो था बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ इंतज़ाम करना। मोहल्ले की दुकान से मैं काफ़ी उधार ले चुका था। वो मुझे मज़ीद उधार देने से कुतराता था। इसने मुझे ये भी कहा, मैं तुम्हें मज़ीद उधार नहीं दे सकता क्योंकि तुम पिछले 1 महीने से उधार लेकर जा रहे हो और अब तुम वापस करने का नाम नहीं ले रहे। मेरा भी माल कोई हराम का नहीं, मैं तुम्हें देता फिरूं। इसकी ये बातें याद आने पर मैंने बेचारगी से अपनी बीवी की तरफ देखा, लेकिन फिर अपने रोते दोनों बच्चों की तरफ देखा जो इस वक्त खाने के मुंतज़िर थे। मुझे इन पर तरस आया और एक बार फिर से मैंने अपनी कमीज़ सेट की और चप्पल पहनता हुआ मैं बाहर की तरफ रवाना हो गया। बड़ी शर्मिंदगी से बोझल कदम लेते हुए मैं इस दुकान तक पहुंचा। वहां पर काफ़ी लोगों का रश था। सुबह सवेरे लोग इससे सामान लेने के लिए आ जाते थे, जिनके पास घर का राशन ख़त्म हो चुका होता था। वो फिर ताज़ा थोड़ा बहुत ले लिया करते थे। इसी वजह से दिन में भी काफ़ी रश लगा रहता। सुबह सवेरे भी रश होता। मैं इसके पास पहुंचा। सब लोग अपना अपना सामान ले रहे थे। इसने मुझे देखा और कहा, फिर से मुझसे उधार लेने आ गए हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अब तुम्हें उधार नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से, मेरा पहला उधार वापस करो, बाद में तुम्हें उधार मिल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर जाता तो बच्चे भूखे और यहाँ आता तो यहाँ पर इतना सारा कर्ज। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने इसकी तरफ बेचारगी से देखा। हिम्मत जमा करते हुए लोगों के सामने ही मैंने इसे कहा, भाई आज दे दो, मुझे आज एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, इनके लिए कुछ लेने आया हूँ। खुदा के लिए आज उधार दे दो। इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा तमाम उधार चुका दूँगा। लेकिन वो गुस्सा करने लगा तो एक ग्राहक ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे भाई दे दो, देखो क्या हालत हुई खड़ी है। ऐसी हालत में तो कोई भी इंसान नहीं रहता, ये तो फिर भी मर्द है। बुरे और अच्छे हालात किसी को भी बताकर नहीं आते। हो सकता है कि तुम पर भी कभी ऐसा वक्त आए और ये तुम्हारी मदद करे, तुम इसकी मदद करो। आखिर को हम इसके मोहल्लेदार हैं। इसके मोहल्लेदार और पड़ोसी होने का हक तो हम अदा कर ही सकते हैं। चलो अगर तुम उधार नहीं देते तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं और तुम इसे राशन दे दो। मैंने इन लोगों की तरफ देखा। आज तो इन लोगों ने मेरी मदद कर दी थी, आगे कौन करेगा। बस दिल में एक ही ख्वाहिश जागी थी कि मुझे आज जिस नौकरी में इंटरव्यू देने जाना था, इस कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। मैंने इन सब का भी बेहद शुक्रिया अदा किया और अपने आंसू छुपाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर और दुकान के दरमियान 10 मिनट का फासला था, जो मुझ पर 10 सदियाँ बनकर बीता। मैं बोझल कदम लिए घर वापस आया। आज मुझे ये सब खैरात में मिला हुआ लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता। मैं मजबूर था। अपने बच्चों के लिए मुझे ये लेना ही पड़ा। लेकिन मैंने इसे कर्ज के तौर पर अपने सर पर सवार किया और खुद से कहा, मैं ज़रूर बहुत जल्द ही कमा लूँगा और ये सब चीज़ें सूद समेत वापस कर दूँगा। जल्दी से मैंने तैयारी करना शुरू की क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैं देर नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा सबसे पहले इंटरव्यू हो जाए और मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो सके। घर से बाहर निकला। मेरे पास किराए के पैसे भी मौजूद नहीं थे। मुझे पैदल ही चलना पड़ा। पैदल चलते चलते काफ़ी थक सा गया था, लेकिन फिर भी मुझे इस कंपनी तक पहुंचना ही था। वो कंपनी हमारी कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर वाक़या थी, मतलब शहर के बीचों बीच थी। वहाँ से मेरे घर तक का रास्ता 1 घंटे का था, लेकिन मेरे पास तो कोई सवारी भी मौजूद ना थी। खुदा का करना यूँ हुआ कि एक बाइक वाले इंसान को मैंने रोका। वो रहमदिल इंसान था। मुझे अपनी बाइक पर बिठा लिया और सिटी तक पहुँचा दिया। अब सिटी से आगे मुझे पैदल चलकर जाना था। मैं ये नहीं जानता था कि वो इमारत, वो कंपनी कहाँ वाक़या है, लेकिन कुछ भी हो मैंने हिम्मत नहीं हारी और चलने लगा। लोगों से पूछते पूछते मैं इस कंपनी तक पहुँच गया। खुदा का शुक्र था कि मैं फिर भी वक्त पर पहुँच चुका था।
اتنی بڑی कंपनी में मुझे अगर कोई भी काम मिल जाए तो बेहतर होगा, और नहीं तो मुझे अगर यहाँ पर सफाई करने की जगह भी मिल जाती फिर भी मैं कर लूँगा। न जाने कब मैंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह से अपने आप को एक सफाई करने वाले की हैसियत तक देख लिया था। मेरे लिए अब सब कुछ सोने पर सुहागा था। अगर कुछ भी मिल जाता वो मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती थी। मैंने सोचा अगर मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं भी मिलती तो मैं ऐसा करूँगा कि इन लोगों से बात कर लूँगा कि मुझे यहाँ पर सफाई के लिए रख लें। इसी तरीके से ही सही, लेकिन मुझे कुछ आमदनी तो होती ही रहेगी। मुझसे पहले 6 अफराद मौजूद थे और इनका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। एक एक करके इन सब लोगों का इंटरव्यू हुआ और मेरी बारी आई। मेरा दिल धक धक करने लगा, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा था इसी के ऐन मुताबिक ही तो नौकरी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था। मैं जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ पर बरसों से आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ पर सुकून मिला और यूँ लगा जैसे यहीं पर अभी मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अभी तो मुझे सरहद पार करना था, मतलब मुझे इंटरव्यू देना था और इस इंटरव्यू में कामयाब भी होना था, जिसके लिए मैं कल सारा दिन तैयारी करता रहा। मैं फ़ाइल रखकर आराम से खड़ा हो गया। मैंने सामने बैठे शख्स को ना देखा। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। बस मेरी सोच मेरे मुस्तकबिल और मेरे बच्चों और बीवी पर थी। मेरा घर जो है वो मुकम्मल तौर पर उजड़ने के करीब था। मैं चाहता था कि बस किसी तौर पर मुझे किसी तरीके से ये जॉब मिल जाए, और अब मैं यही सोचकर खड़ा था कि अगर ये मेरा इंटरव्यू फ़ेल कर देंगे तो मैं इनसे यही बात करके आ जाऊंगा कि मुझे यहाँ पर सफाई के लिए ही रख लें। दिल ही दिल में मैं इन बातों को तरतीब देने लगा। तभी मेरे कानों से एक आवाज़ गूंजी, बैठिए मोहतरम। वो कुछ मसरूफ़ लहजे में बोला। मैंने खामोशी से एक कुर्सी खींची और इस पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते हुए अचानक ही मेरी नज़र ऊपर की तरफ उठी और फिर पलटना भूल गई। वो शख्स जो कंप्यूटर में मसरूफ़ था, इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं इसे पहचान चुका था। ये इस कंपनी का मालिक था, इस कंपनी का ओनर। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। मैं तो वहीं पर हक्का बक्का बैठ गया। मुझे यूँ लगा जैसे सब कुछ मेरे इर्द गिर्द फ्रीज़ हो चुका है। ना मेरी आंखें, ना मेरा दिल, ना मेरे जज्बात, ना मेरी सोचें, ना मेरा दिमाग, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हत्ता के इर्द गिर्द के लोग भी जैसे स्टैचू बन गए थे। हवा भी जहाँ चल रही थी वहीं रुक गई थी। इस कमरे की हर चीज़ फ्रीज़ हो चुकी थी। बाहर की दुनिया भी फ्रीज़ हो चुकी थी। कानों में कोई शोर सा पड़ रहा था और इस शोर को मैं सुनना नहीं चाहता था। शायद ये माजी का शोर था। ऐन इसी वक्त सामने के इंसान ने भी मुझे देख लिया और फिर इसकी नज़र भी पलटना भूल गई। मुझ पर तो अब हैरत के पहाड़ टूट गए। मैंने जब से होश संभाला था, बड़े भैया को हमेशा ही अपनी रहनुमाई करते पाया। बड़े भैया मेरे से पूरे 15 साल बड़े थे और ये 15 साल बड़े। मुझे हैरत होती थी, माँ की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर वो कैसे मुझसे 15 साल बड़े हो सकते थे। अक्सर ये सवाल मैं अपनी अम्मी से किया करता था और अम्मी भी मुस्कुरा देती थीं। अगर बड़े भैया से करता तो वो भी मुस्कुरा देते। बाबा तो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो अक्सर ऑफिस रहते, ऑफिस से एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर चले जाते। लेकिन इसके बावजूद भी बिज़नेस इतना फल फूल नहीं रहा था। उन्होंने कुछ लोगों के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कर ली थी। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे ये इल्म हुआ कि बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं, बल्कि इनकी अम्मी कोई और थीं। यानी कि मेरी जो मौजूदा अम्मी थीं वो मेरी सगी माँ थीं और बड़े भैया की सगी माँ इस दुनिया में नहीं थीं। शायद वो बाबा को छोड़कर चली गई थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे ये पता चला था कि बड़े भैया की अम्मी नहीं थीं और फिर इनकी अम्मी के चले जाने के बाद बाबा ने कुछ अरसा तो शादी ना की और फिर अम्मी से शादी कर ली। हकीकत ये थी कि बड़े भैया इस वक्त 5 साल की उम्र के थे जब इनकी माँ इन्हें और बाबा को छोड़कर चली गईं। बाबा ने काफ़ी साल इनका इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस ना आईं। उन्होंने कोई राब्ता ना रखा। वो किसी और को पसंद करती थीं और इनकी शादी ज़बरदस्ती बाबा से करवा दी गई थी। ये इन दोनों की अरेंज मैरिज थी और इस लड़की ने भी पहले तो ये शादी हंसकर कबूल कर ली। तकरीबन 7 साल वो बाबा के पास रही। इस अरसे में इनका एक बेटा भी हो गया। जब वो 5 साल का हुआ तो एक बार फिर से इसका पुराना आशिक इसके पास आया और इसे वर्गलाने लगा। बाबा तो अक्सर ऑफिस में रहते, शाम गए वापस आते, सुबह सवेरे जाते और शाम को आते। वो सारा दिन इसी के साथ खुशगपियाँ करती रहती।
اچانک ہی ایک دن بابا گھر وقت سے پہلے واپس آئے۔ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی اور پھر اسی روز انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھ لیا۔ کسی غیر کے ساتھ دیکھنے پر وہ بہت غصہ ہوئے، لیکن اپنے بچے کا سوچ کر وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن ان کی بیوی نے آہستگی سے جوں جوں دن گزرتے گئے اپنے لیے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ پھر تو اس نے کھلم کھلا طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے انہیں ذلیل کیا اور پھر ایک روز وہ ان سے طلاق لے کر گھر سے چلی گئی اور بیٹا بھی ان کے حوالے کر گئی۔ اپنے بیٹے کو یوں اکیلا دیکھ کر وہ بہت اداس ہو چکے تھے۔ بیوی کی بے وفائی اور بچے کا اکیلا پن دیکھ کر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ وہ بس کام کرتے اور اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک میڈ رکھ لی۔ ان کے دور دراز کے رشتہ دار تھے۔ انہیں دور کے رشتہ داروں نے انہیں شادی کرنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں، میں مزید دوسری بار دھوکہ نہیں کھانا چاہتا۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے اس دنیا کی ایک عورت ایسی ہو سکتی ہے تو اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ دھوکہ کھانے کے بعد وہ بھوج سے گئے تھے، نہ کسی سے بات کرتے نہ ہی کسی سے ملتے جلتے۔ بس وہ آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک محدود ہو کر رہ گئے۔ آفس سے گھر واپس آتے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیے گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلا کرتے، ان سے باتیں کیا کرتے۔ بڑے بھیا بتاتے تھے کہ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ انہیں نہ ملی۔ جانے کے بعد دوبارہ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ بڑے بھیا اکثر ماں کو یاد کرتے کرتے رونے لگتے۔ یوں کرتے کرتے وہ جب 13 برس کے ہوئے تو قریب کے کسی رشتہ دار نے پاپا پر زیادہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیا اور کہا اکیلے زندگی نہیں گزاری جاتی، بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک عورت کی ضرورت ہے، تمہیں جلد سے جلد شادی کر لینی چاہیے۔ کسی عزیز رشتہ دار نے یہ بات کہی تو آخر کار وہ 8 سال بعد شادی کے لیے مان ہی گئے اور ان کے لیے خاندان بھر میں ایک اچھی لڑکی ڈھونڈی جانے لگی۔ یوں کرتے کرتے ان کے لیے ان کی ایک دور کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ انہوں نے اس رشتے کو پہلے تو دل سے قبول نہ کیا۔ انہیں یوں لگتا تھا جس طرح ان کی پہلی بیوی ان سے بے وفائی کر رہی ہے، اسی طرح یہ بیوی بھی ان سے بے وفائی کرے گی، اور یوں جب بھی وہ انہیں دیکھتے تو ان سے اکتا کر چلے جاتے۔ تقریباً 2 سال تک یوں ہی چلتا رہا اور پھر 2 سال بعد انہیں جب یہ یقین ہو گیا کہ امی اب انہیں چھوڑ کر نہیں جانے والیں، تو پھر انہوں نے امی کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر لیا۔ امی کی محبت نے ان کا دل جیت لیا۔ اب 1 سال بعد میں ان کی گود میں تھا۔ یوں بڑے بھیا کی عمر مجھ سے 15-16 سال بڑی تھی اور میں ان سے 15-16 سال چھوٹا تھا۔ امی نے بڑے بھیا کو بھی بالکل ایک ماں کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ امی مجھ سے ہمیشہ کہتی تھیں تم انہیں بڑے بھیا بلایا کرو، اور جب تک میں 10-12 برس کا نہ ہوا تب تک تو مجھے اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا کہ بڑے بھیا میرے سکے بھیا نہیں۔ میں انہیں ہمیشہ سے سکے بھیا ہی جانتا آیا تھا۔ بڑے بھیا مجھ سے بے حد محبت کرتے، میرے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ لایا کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے واپسی پر میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے۔ بچپن میں چاکلیٹس، ٹافی وغیرہ میرے لیے اپنے جیب میں چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایک روز بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بابا کے چلے جانے کے بعد بڑے بھیا نے ہی ہمت کی اور امی کو اور مجھے سنبھالنا شروع کیا۔ یہ باتیں مجھے امی نے اکثر کبھی کبھی کسی خاص موقع پر بتانا شروع کر دیں۔ بڑے بھیا پڑھ لکھ چکے تھے اور اب کام کرنا شروع کرنا چاہتے تھے۔ بابا کا بزنس سنبھالنے کے لیے انہوں نے جب بابا کے بزنس پارٹنر سے بات کرنا چاہی تو ان لوگوں نے تھوڑا بہت پیسہ دے کر کہا آپ کے بابا نے ہم سے ساری پارٹنرشپ ختم کر لی تھی، ان کا تو کوئی پارٹنرشپ میں حصہ نہیں، اب ہمارا بزنس ہی بچا ہے۔ یہ وہ مشکل وقت تھا جب بھیا نے امی کو سہارا دیا۔ امی نے بھی کہا تھا بیٹا ہمت مت ہارو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کچھ کرتی ہوں۔ لیکن بھیا نے انہیں کہا آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، میں خود کما کر لاؤں گا، آپ کو دوں گا اور اس کی پڑھائی کا خرچ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ میرا بھائی میرا بیٹا بھی ہے اور میرا بھائی بھی، میں اس سے بڑا ہوں اور اس کی باپ کی جگہ پر ہوں، میں اگر اس کے لیے نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے بھیا نے جاب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ انہوں نے FSC کیا ہوا تھا لیکن FSC سے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے ایک سٹور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ جوتوں کا سٹور تھا، یہاں سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی۔
اور کچھ پیسے وہ جو بابا کے پارٹنرشپ والوں نے ان کی پارٹنرشپ کے طور پر دیے تھے، وہی پیسے ہمارے کچھ کام آتے رہے۔ بڑے بھیا نے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گریجویشن بھی جاری رکھی۔ وہ یونیورسٹی بھی جاتے اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے۔ یہ ان کی زندگی کے مصروف ترین دن تھے۔ پارٹ ٹائم جاب کرنے کی وجہ سے انہیں اسکالرشپ نہیں ملی تھی، پر انہیں دوسرے ملک میں اسٹوڈنٹ ویزا مل گیا، جس میں انہوں نے دوسرے ملک کو پڑھنے جانا تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے امی سے بات کی کہ امی مجھے دوسرے ملک جانا ہے، وہاں پر میں کماؤں گا اور آپ کو بھیجوں گا بھی، میں وہاں پر پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتا رہوں گا، آپ فکر مت کیجیے گا، میں گھر کے حالات سدھار لوں گا، بالکل پہلے کی طرح کر دوں گا، آپ کو بابا کی کمی کا احساس تک نہیں ہونے دوں گا، آپ دیکھیے گا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے ماما سے کہا تو ماما نے اپنی آنکھیں صاف کر کے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تم میری آنکھوں سے دور جاؤ، بھلے ہی میں نے تمہیں نہ پالا ہو اور بھلے ہی میں نے تمہیں نہ جنم دیا ہو، لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں تب سے میں نے تمہیں ہمیشہ سے اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم میری آنکھوں سے دور جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا، روزی کمانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو روزانہ ویڈیو کال کرتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسرے ملک چلے گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزے کے تحت پڑھائی بھی جاری رکھی اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے، لیکن رات کے وقت وہ اکثر امی کو ایک بار کال کرتے۔ دن گزرتے گئے، میں بڑا ہوتا گیا۔ انہوں نے ایک بار بھی پاکستان میں قدم نہیں رکھا، لیکن وہیں سے کما کما کر وہ امی کو بھیجا کرتے تھے۔ میں اب جوان ہو چکا تھا، امی اب بھیا کی شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن بھیا نے کہا میری شادی نہیں کریں، سب سے پہلے چھوٹے کی پڑھائی پر فوکس کریں، اس کی پڑھائی مکمل ہو تو پھر آپ اس کی شادی کر لیں، ابھی میں کچھ ایسا نہیں چاہتا، ابھی گھر کو میری ضرورت ہے اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے، میری ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ بھیا نے یہ بات کہی تو امی نے حیرت سے ان سے پوچھا، خیر ایسی کون سی پڑھائی ہے، تم کب سے پڑھ رہے ہو، تم وہاں پر نوکری بھی کرتے ہو، تمہارے لیے مشکل ہوتا ہوگا۔ لیکن بڑے بھیا نے کوئی بھی بات اپنے دماغ پر سوار نہیں کی اور بس اتنا کہا کہ چھوٹے کی شادی کی تیاریاں کریں، پیسے کما کر بھیجتا ہوں۔ امی نے ویسا ہی کیا اور پھر میری شادی کے لیے تاریخ رکھ دی۔ اب بھیا کو بلانا چاہتی تھیں، لیکن بھیا نے آنے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا اگر وہ آئیں گے تو ان کی جاب چلی جائے گی، بس میری شادی کر دی گئی۔ میں بھی بھیا کے آنے کا منتظر تھا، لیکن بھیا نہ آئے۔ ان کا کہنا تھا گھر پالنے کے لیے مجھے کمانے کے لیے وہاں رہنا پڑے گا، میں بہت جلد آؤں گا، سارے ادھار واپس کر دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا کر رہ گیا، لیکن ایک کمی سی تھی جو میری شادی میں رہی۔ میں بابا کی جگہ بڑے بھیا کو رکھنے لگا اور بڑے بھیا کو اکثر کہتا تھا آپ میرے ابا کی جگہ پر ہیں اور آپ ضرور میری خوشیوں میں شامل ہوں، لیکن وہ نہیں ہو سکے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میں نے بھیا کو دی تو وہ بہت روئے، لیکن وہ اس وقت بھی نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ جس جگہ کام کر رہے تھے وہاں انہوں نے کتنے سالوں کا کانٹریکٹ سائن کر دیا تھا، اس سے پہلے وہ پاکستان نہیں جا سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات مجھے اب بتائی تھی۔ میں بھی بہت رویا، وہ بھی بہت روئے۔ خیر اس کے بعد بھیا کما کر مجھے بھیجنے لگے، کافی عرصے وہ مجھے کما کما کر بھیجتے رہے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے تو ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، وہ اپنی عمر سے کافی بوڑھے نظر آ رہے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں پہچان نہ سکا، تبھی وہ کہنے لگے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، یہاں پر میں نے ایک دکان بنا لی تھی، بھیا نے جو پیسے دیے تھے اس سے میں نے اپنا ایک کاروبار سیٹ کر لیا، یوں میں یہاں پر کما رہا تھا اور بھیا کی کمائی بھی آ رہی تھی۔ لیکن اس وقت تو بھیا خود آ چکے تھے۔ بھیا کو میں نے دیکھا اور کہا بھیا یہ آپ کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کچھ نہیں بیٹا، بس طبیعت خراب ہے۔ میں سمجھا کہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کی چھٹیاں کچھ طویل ہوئیں، تو میں نے آخر کار پوچھ لیا بھائی آپ نے کب جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں تو اب چھٹی کر آیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، میں تو ان کی کمائی کا عادی ہو چکا تھا۔ ادھر میرے 2 بچے بھی تھے جو بڑے ہو رہے تھے،
بیوی بھیا کو یہاں پر رکھنے پر بالکل بھی راضی نہ ہوئی اور آہستہ آہستہ میں بھی بھیا سے اکتانے لگا۔ میں نے انہیں کمرے سے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیا جہاں پر وہ ملازم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو نوکر نے مجھے بلایا، لیکن میں نہ گیا۔ وہ اسے خود ہی ہاسپٹل لے گیا اور پھر ہاسپٹل سے وہ مجھے بار بار فون کرتا تو میں اسے گالیاں دے کر فون بند کر لیتا۔ بھیا مجھے یاد کر رہے تھے لیکن میں ان پر بالکل بھی توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد معلوم نہیں ملازم نے بھیا کو کہاں لے گیا، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ کچھ یوں تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی میری دکان میں آگ لگ گئی اور میرا سارا کاروبار وہیں پر ٹھپ ہو گیا۔ میں بہت مشکل سے اپنا گزارا چلا رہا تھا، کبھی مزدوری ملتی اور کبھی نہیں۔ لیکن اس وقت بھی مجھے بھیا کی بس اتنی یاد آئی کہ وہ جب باہر تھے تو مجھے پیسے بھیجتے تھے۔ مجھے ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ بھیا کا خیال آیا تھا اور انہیں ڈھونڈنے کا خیال بالکل بھی نہ آیا۔ بس زندگی یوں ہی گزرنے لگی اور کافی عرصہ گزر گیا۔ آج کچھ عرصہ گزر گیا، 3-4 سال میرے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میرے گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں تھے، بچوں کو بھوکا بھی تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک کمپنی میں ایڈ دیکھا اور پھر وہاں پر نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ مجھے انٹرویو کے لیے آج ہی بلایا گیا اور آج انٹرویو کے لیے آیا تو میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے، لیکن میں پیدل چلتا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر پہنچ گیا اور اب آ کر جب یہاں کے اونر کے سامنے بیٹھا تو اسے دیکھ کر نظر پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے بھیا ہی تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ بڑے بھیا جب یہاں آئے تھے تو وہ کتنے بوڑھے نظر آ رہے تھے اور میں نے ان کی خدمت سے جان چھڑانے کے لیے انہیں ایک نوکر کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پلٹنا بھول گئے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ بھیا معنی خیز مسکراہٹ میری طرف اچھالنے لگے۔ انہوں نے کال پر کسی سے بات کی اور کچھ ہی دیر میں ایک شخص اندر داخل ہوا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی ملازم تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ شرمندگی میرے دماغ میں کود آئی۔ یہاں پر جو میں نوکری نہ ملنے کے بعد یہیں پر صفائی والی نوکری کی بات کرنے شروع کرنے والا تھا، پر میں یہاں پر تو انٹرویو بھی نہ دے پا رہا تھا۔ بس سب کچھ یوں چل رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تبھی بڑے بھیا بولے، ہاں نوشاد میرے چھوٹے بھائی، یہ میں ہی ہوں۔ میں وہاں سے کافی سارے پیسے بھی کما کر لایا تھا، وہاں سے یہاں تک بزنس بھی کچھ اپنا میں ٹرانسفر کر چکا تھا، لیکن میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ کام کر کر کے دن رات کا اپنا سکون خراب کر کے میں کافی بوڑھا اور کافی ناتواں ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میری خدمت کرو اور پھر اس خدمت کے صلے میں تمہیں سرپرائز کے طور پر یہ بزنس گفٹ کر دوں، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میری حالت بگڑتی گئی اور پھر تم نے مجھے ملازم کے حوالے کر دیا اور وہ ملازم مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اور تم جانتے ہو اتنا بڑا بزنس میں نے ایسے نہیں کر لیا۔ تھوڑا بہت بزنس میں نے باہر کے ملک سے یہاں سیٹل کیا اور باقی جہاں یہ مجھے لے گیا، اس جگہ پر کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی پہلی ماں موجود تھی۔ وہ جس شخص کے ساتھ یہاں سے بھاگی تھی، اس نے بھی اسے دھوکہ دے دیا اور پھر اسی روز اسے چھوڑ دیا۔ وہ واپس بابا کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، بس وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اور اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے لگی اور پھر اس نے وہی بزنس میرے نام کر دیا۔ لیکن مجھے تمہارے عمل نے بہت دکھ دیا۔ میں نے تم سب کے لیے دن رات ایک کیا، لیکن تم نے مجھے اس چیز کا کیا صلہ دیا؟ اس سے بڑھ کر تو تمہارا یہ ملازم تھا جس نے BSc کر لی تھی اور اسے تم نے گھر میں نوکروں کی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ بھلا ہو اس کا جس نے مجھے سہارا دیا۔ لیکن آج تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بھی شاید بہت مشکل میں ہو۔ تم میرے پاس نوکری کے لیے آئے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارا جیسا سلوک کبھی نہیں کروں گا۔ میں آج بھی تمہیں اپنا چھوٹا بھائی اور بیٹا ہی سمجھتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں نوکری کے لیے آرڈر دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا، اسے اس کا کام سمجھا دو، لیکن میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھیا سے معافی مانگوں تو کس منہ سے مانگوں؟ بوجھل قدموں کے ساتھ میں اٹھا اور میں نے کہا، بھیا میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن بھیا نے مجھے خاموشی سے ایک چیک دیا اور کہا، میں تمہارے گھر کے حالات سے باخبر ہوں اور میں جانتا تھا
کہ تم ایک دن ضرور میرے پاس آؤ گے۔ میں اسی دن کا انتظار کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اسے قبول کر لو۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ضرورت ختم ہو جائے تو انہیں ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ مڑ کر کبھی بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن دوبارہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے تو وہ کتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے بابا ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے احسانات ہم بھول جاتے ہیں۔ خدا را اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کا احترام کیجیے۔ جن لوگوں نے آپ کے لیے اپنی نیندیں خراب کیں، آپ ان کا احترام کیجیے اور ان کا صلہ انہیں ضرور دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری طرح پچھتانے سے بچ جائیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔